بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے دوسرے لیسن میں منہج سلف کے بنیادی اصول، اس سلسلے کو جسے ہم نے شروع کیا ہے آئی ٹیک اسلامک تھروت ایکسپلوریشن سینٹر حیدرآباد اور سلف اسٹڈی سننا .com کے طرف سے یہ پیشکش آپ کے خدمت میں رکھی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جمع ہونا میسر فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم منہج سلف کو صحیح طور پہ سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں. اور اللہ رب سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخری سانسوں تک اس مبارک اس مقدس منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں برقرار رکھے جب تک کہ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر لیتے. انشاءاللہ آج کے جو درس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ چند نقاط کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو دوسرا قاعدہ یا دوسرا جو پرنسپل آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کتاب سے، وہ یہ ہے دین کے مصادر، کہ اس دین کو ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور کہاں سے اس دین کو جو ہے لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا پرنسپل جو ہے وہ ہے سنت کا مقام اور مرتبہ. سنت کا مقام اور مرتبہ، اس میں ہم یہ معلوم ہمیں ہوگا یا یہ ہم اس علم کو ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے انسان سنت پر قائم رہ سکتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے سنت پر عمل کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنت کی کیا اہمیت ہے اور کیا سنت اس دین کا یا سنت کا جو ہے اس دین میں کیا مقام اور مرتبہ ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ یا جو چوتھا پرنسپل جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کتاب سے، وہ ہے فہم سلف کی اہمیت. سلف کی جو فہم ہے اس کی کیا اہمیت اور اس کا کیا مقام اور اس کا کیا مرتبہ ہے. یہ 3 نقاط پہ انشاءاللہ آج کا ہمارا درس ہوگا. ابتدائی طور پر دین کے مصادر کے تعلق سے ہم بیان شروع کریں گے، اور میں یہ یاد دلا دوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو کہ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لنک پر آپ کو اٹینڈنس دینا ہے studysunna.com/attend. آپ بار کوڈ بھی اسکین کر سکتے ہیں، چیٹ باکس میں بھی وہ لنک ڈال دیا گیا ہے، تو آپ اس پر جا کر درس کے انتہا میں یا درس کے دوران آپ جا کر کے اپنے آپ کو اٹینڈنس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. پہلا جو مصدر ہے دین کے جو مصادر یعنی جہاں سے ہمیں دین سیکھنا ہے، اس کے تعلق سے شیخ محترم شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے بتایا القاعدۃ الثانیہ، دوسرا جو پرنسپل ہے، دوسرا جو قاعدہ ہے، ان مصدر التشریع والدعوہ والعبادہ هو القرآن والسنة الصحیحہ. کہ تشریع کہتے ہیں شریعت سیکھنے کو یا شریعت لینے کو یا شریعت کو جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے ہمارا جو مصدر ہے، اور دعوہ یعنی دین کی طرف دعوت دینا اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ہمارا کیا مصدر اور کیا جو ہے ہمارا سورس ہے. اسی طریقے سے عبادت، یہ 3 اہم چیزیں ہیں، اس شریعت کو سمجھنا، اور نمبر 2 اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یا اس دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین پر کیسے عمل کرنا اور کیسے اس دین کی عبادت ہم بجا لائیں گے. اس چیز کے لیے جو ہے ہمارے پاس 2 اہم یا 2 بنیادی مصادر ہیں. پہلا مصدر ہے قرآن، اللہ رب العزت کی وہ کتاب جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے اور بذات خود کہا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی شکل میں اس قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو مکمل طور پر اپنی امت تک صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے اس قرآن کو جو ہے پہنچایا ہے اور اس قرآن کو نقل کیا ہے، اور آج تک یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان موجود اور محفوظ ہے، جس کی حفاظت کی کفالت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کہ ہم اس ذکر کو نہ ہی ہم نے اسے اتارا ہے بلکہ ہم اس کی حفاظت کی بھی جو ہے ذمہ داری لیں گے. اور اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی حفاظت تا قیامت جو ہے وہی اپنے جو ہے ذمے میں لیا ہوا ہے. نمبر 2 السنت الصحیحہ، کہ دوسرا جو نقطہ ہے وہ سنت کی یا صحیح و سنت ہے، سنت کا جو صحیح حصہ ہے. یعنی دین کے بنیادی مصادر جیسے کہ ہم نے بتایا، پہلا ہم نے قرآن ذکر کر دیا، دوسرا صحیح سنت یا صحیح احادیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور حدیث کے جو علوم ہیں اس کے قواعد اور اس کے اصولوں کے مطابق جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے طور پر یا متصل سند کے ساتھ ان راویوں کے ذریعے جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو، اگر وہ بات آپ تک پہنچتی ہے تو یہ بھی دین کے بنیادی مصادر میں سے ایک مصدر ہے. تو قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام،
اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح طور پہ ہم تک پہنچایا گیا ہے اور صحیح طور پہ ہم تک لایا گیا ہے، یہ چیز کو ہم اپنا دوسرا مصدر مانتے ہوئے ہم اسے سنت، صحیح سنت کہیں گے یا صحیح حدیث کہیں گے، جس سے ہم اپنے دین کو سیکھتے ہیں، جس سے ہم اپنے دین کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے جو بنیادی مصادر ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، قرآن ہے اور صحیح سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی بنیادی تیسرا مصدر نہیں ہے۔ اسی سے باقی کے جو ہے امور ہم نکالتے ہیں، لیکن جو متفق علیہ اور جو بنیادی مصادر ہیں جس کا کوئی تیسرا قسیم نہیں ہے، وہ قرآن ہے اور صحیح سنت ہے۔ نہ ہم قرآن کو چھوڑ کر کے صرف سنت پر معتمد ہو سکتے ہیں، اور نہ ہم صرف سنت یعنی کہ جو ہے سنت کو لے کر کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ صحیح سنت چھوڑی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن اور سنت دونوں کو یعنی کہ ساتھ ساتھ لے کر کے جو ہے ہم اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند آیتیں مؤلف نے جو ہے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اپنی ابتدائی اس یعنی قاعدے کے ابتدا میں۔ سب سے پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی، جس کے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اس چیز کی تم اتباع کرنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور صحیح سنت، اور جس کی دلائل ہم آگے چل کے جو ہے اگلے جب قاعدے کی بات کریں گے سنت کے تعلق سے، تو ہم یہ پڑھیں گے کہ سنت بھی برابر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے جیسے کہ قرآن نازل کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کا فرمان وہ بھی اس کا مصدر جو ہے اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بذات خود کوئی کلام خود سے نہیں کہتے اس دین کے تعلق سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہا کہ اس کے علاوہ تم کوئی اور چیز کی اتباع نہ کرنا، اس کے علاوہ تم اور کوئی چیز کی یا کوئی ذات کی تم اتباع نہ کرنا، صرف اسی چیز کی عبادت کرنا جس کی اتباع کرنا جسے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نازل کیا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر شمار ہو اور نازل ہو۔ یہ ایک اور آیت آ گئی، دیگر آیتیں ہیں لیکن چنندہ آیتوں کا ذکر یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فرمایا سورہ زخرف میں کہ جو کچھ تمہیں وحی کے ذریعے نازل یعنی دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تم پکڑ لینا، اسے تم تھام لینا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر رکھا ہے، تو اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہے اسے تم تھام لینا اور اسے تم پکڑ لینا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کبھی نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کے حدود جو بیان کر دیے گئے ہیں اس سے تجاوز نہ کرنا اور اس سے جو ہے ایک ہاتھ قدم یا ایک قدم آگے بھی نہ جانا، صرف اسی راستے پہ رہنا جس راستے کو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بتلایا ہے اور آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سکھلایا ہے، اس سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو آپ تجاوز نہیں کریں گے، اس کو آپ کراس نہیں کریں گے۔ یہ چنندہ آیتیں ہیں جس میں قرآن و حدیث کا جو ہے یعنی مجمل طور پہ ذکر آیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کے ہدایت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی ان دونوں کو تھامنے سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ جا رہے ہیں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم اسے تھامے رکھو گے یا جب تک تمہیں اسے اپنائے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی کا فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ تو آیتوں سے ہم نے آپ کو دلیلیں بتا دی کہ ہمارے اس دین کے مصدر کو جو ہے ہم قرآن و سنت پر مشتمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک واحد حدیث کافی ہے ہمارے لیے، جس میں وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے تھامنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسرا اہم قاعدہ ہے ہمارے سلف کا کہ دین کو اگر سیکھنا ہے تو اس کے مصادر سے سیکھو، اس کے سورسز سے سیکھو، وہاں سے سیکھو جہاں سے یہ دین نکلا ہے. آپ کو کسی چیز یا کوئی خبر کی تحقیق کرنی ہے، کوئی بات آپ تک پہنچی ہے، کوئی ایسی بات جو بہت سنگین ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو ہے ہم تک یہ دین پھیلایا ہے یا بتایا ہے، تو اس دین کو بھی ہم سنگین سمجھتے ہیں، اس دین کو بھی جو ہے ہم بڑی ذمہ داری سے لینا چاہتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آخرت ہماری اس دین سے جڑی ہے، آخرت ہماری اس قرآن اور اس سنت سے جڑی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو اپنی تباہ کر لیں، آخرت کو ہم اپنی برباد کر لیں کوئی غلط مصدر کو لے کر کے، یا کوئی غلط بات کو جو ہے اپنے دین سمجھ بیٹھ کے، یا کوئی غلط مصدر پر جو ہے اپنے دین کو بنا کر کے جو ہے ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور ہمارے آنے والے بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں. تو معنی و مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت اس دین کا جو ہے مصدر ہے. اگر کسی کو اس دین کو سیکھنا ہے تو ان دو مصادر پہ جو ہے اسے معتمد ہونا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی کا قول میں نے منقول کیا ہے کہ اسی کتاب سے فرمایا هذا من تمام ما سبق وإقامة الأدلة عليه هو أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان موافقا لما أنزله الله من الكتاب والسنة فإن كان مخالفا لما أنزل الله فإنه يكون مردودا على صاحبه. فرمایا کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن و سنت سے آپ کو اپنا دین لینا ہے، اس کا تعلق پچھلے پرنسپل سے جو ہم نے آپ کو پچھلا قاعدہ سکھلایا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اخلاص اور اتباع کو جو ہے اپنے دین کا جو ہے طریقہ بنانا ہے اور اپنا شیوا بنانا ہے. تو جو اخلاص ہے اس اخلاص کو ہم کیسے برقرار رکھیں گے، کیسے اللہ کی خالص ہم عبادت کر سکیں گے، کیسے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم حق ادا کر سکیں گے، اسے ہم کتاب و سنت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم قرآن و سنت کو نہ سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا اگر ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے ہم اپنا عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر اپنا عمل اس کے موافق اور اس کے جو ہے مطابق ہم بنائیں. فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو کوئی عمل اس کے مخالف ہو، اس دین کے کتاب و سنت کے مخالف اگر کوئی عمل پایا جاتا ہو تو یہ عمل کیا ہے، مردود ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا ہو لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا طریقہ کار نہ رہا ہو، جس پہ ہماری مہر، ہماری سنت کی مہر نہ لگی ہو، وہ عمل کیا ہے، فہو رد، وہ عمل جو ہے مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت سے مخالف ہو وہ عمل جو ہے مردود ہے. آگے انہوں نے کہا وہ دلیل فی ذلک هو الکتاب، ہر کوئی قول جو یا اس دین کی طرف مضبوط یا منسوب کیا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جو دین کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے، اگر آپ کو بتلایا جائے کہ فلاں چیز دین سے ہے، فلاں چیز جو ہے اللہ کا حکم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، یا سنت سے جو ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کی دلیل ہمیں کتاب اور سنت میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی دلیل قرآن و سنت سے جو ہے طلب کرنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ کتاب اور سنت سے دلیل پیش کرے. اگر وہ کتاب و صحیح سنت سے جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے تو اس کے بعد کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو، قرآن سے کوئی دلیل حاصل نہیں ہوتی، صحیح سنت سے کوئی دلیل حاصل نہیں ہوتی، تو ایسے عمل کو جو ہے ہم رد کر دیں گے، ایسے عمل کو ہم جو ہے رد کر دیں گے، اور ایسے عمل کو ہم قبول ہرگز نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اگر کتاب و سنت سے کسی کا قول ٹکراتا ہو، اور چاہے اس شخص کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، هذا هو الدلیل، یعنی قرآن و سنت دلیل ہے. لا اقوال الناس و اجتہادات الناس، نہ لوگوں کے اقوال ہمارے لیے دلیل ہے، نہ ان کا اجتہاد یا نہ ان کی تحقیق ہمارے لیے دلیل ہے. وَإِن صَلُحَتْ نِيَّاتُهُمْ، اگر ان کی نیت بھی اچھی ہو، لیکن ان کی نیت پہ ان کو اجر حاصل ہوگا، جیسے کہ آگے حدیث آنے والی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ حجت نہیں بن سکتی، ہمارے لیے ان کا کلام دلیل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے ان کا کلام موافق نہ ہو. اگر ان کا کلام موافق نہ ہو قرآن و سنت سے، یا ان کا کلام قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، تو ایسے کلام کو ہم
दीवार से मार देंगे, उसे हम कभी कबूल ना करेंगे, चाहे वो कितने बड़े इमाम क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े अल्लामा क्यों ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाएगा, लेकिन उनके कलाम को हम नहीं ले सकते। फरमाया कि अगर वो खता पे क्यों ना हो, अगर वो गलती पे क्यों ना भी हो, अगर वो मुहक्किक है, अगर वो मुज्तहिद है, तो हदीस में आता है इज़ा इज्तहद अल हाकिम फअसाब फलहु अजरान व इज़ा इज्तहद फअख्ता फलहु अजरुन वाहिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बड़ा आलिम हो, कोई मुज्तहिद हो, इस मर्तबे तक पहुंच गया हो कि वो तहकीक कर सकता है और किसी मसले में जो है फतवा देने के लिए जो है वो इज्तिहाद यानी अपने फहम से और अपने जो है इल्म के मुताबिक वो अगर कोई बात कहता हो, अगर वो सही कहता है तो उसे 2 अजर हासिल होंगे, और अगर वो उससे कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह उसे गुनाह नहीं देगा बल्कि उसे 1 अजर देगा, इसलिए क्योंकि वो टटोला उसने दलीलों में उस मुज्तहिद ने, और उसने जो है उस दलीलों को जो है समझने की कोशिश की, और समझने के बाद जो कुछ भी उसे समझ में आया उस मुज्तहिद ने लोगों तक जो है उस बात को पहुंचाई, तो उसका ये नेक अमल जो उस मुज्तहिद का है उस पर उसे 1 अजर जरूर हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है, फयुसाबून अला इज्तिहादिहिम, फरमाया नीचे व इन अख्ताउ वलाकिन, यहाँ पर देखें गौर फरमाए क्या फरमा रहे हैं अल्लामा सालेह अल फौजान, लेकिन ला तजूज़ु मुताबअतुल खता व नहनु नरा अन्नहु खता, हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम इस गलती को जो है कबूल करें या इस गलती की पैरवी करें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गालिब उम्मत में जो आज गुमराहियां मौजूद हैं, उनके अहम गलतियों में से एक गलती ये भी है कि हमारे इमाम ने ये बात कह दी, हमारे मजहब के इमाम ने ये बात कह दी, हमारे अल्लामा ने ये बात कह दी, हमारे मौलाना ने ये बात कह दी, और इस ये कह करके जो है उसे अपनी दलील बना लेते हैं, जबकि आपको बता दिया भी जाए कि कुरान से ये बात मुखालिफ है, सुन्नत से ये बात टकरा रही है, इसके बावजूद कहते हैं कि नहीं हमारे इमाम की बात को हम फौकियत देंगे। यहाँ पर आप मनहज सलफ से खारिज हो जाएंगे, यहाँ पे आप मनहज सलफ से दूर हो जाएंगे। मनहज सलफ क्या है कि अगर हमारे इमाम जिससे हम अपना इल्म सीखते हैं या जिसे हम अपना रहबर मानते हैं, अगर उनकी बात भी दलील से टकराती हो और ये साबित हो जाए कि उनकी राय दलील के मुखालिफ है, तो इमाम की बात को हम दीवार से मार देंगे और उस दलील को अपने सीने से लगा लेंगे। ये मनहज सलफ है। सलफ सालिहीन का ये एक अहम कायदा और उसूल है कि अगर अइम्मा किराम की बात टकराती हो कुरान और सुन्नत से, तो कुरान और सुन्नत सर आंखों पर और इमाम के कौल को वहां पर रद्द कर दिया जाएगा, और इमाम का उनका जो मर्तबा है, उनकी इज्जत है और उनका मकान जो है, उनका मकाम जो है वो बरकरार है। हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे और ये कहेंगे कि शायद उनसे चूक हो गई हो, शायद उन तक ये दलील पहुंची ना हो, शायद ये हदीस उन तक पहुंची ना हो, लेकिन जब हदीस पहुंच जाए हमें, तो इमाम से ज्यादा पसंदीदा और इमाम से ज्यादा अजीज हमारे नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इमामों के इमाम है और जो यानी अइम्मा के जो है यानी इमाम माने जाते हैं, जैसे कि अरबी में हम अइम्मा कहते हैं। तो मालूम ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने किसी का कौल नहीं लिया जाएगा, किसी का कौल नहीं लिया जाएगा। आप देखें यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर कौल मैं आपके खिदमत में मंकूल कर रहा हूँ, जिस किताब में भी जो है मुअल्लिफ ने बयान किया। फरमाया यूशकु अन तंजिल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलून क़ाल अबू बकर व उमर। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कि मुझे डर है कि कहीं आसमान से तुम पर पत्थर की बारिश ना बरसे। मैं कह रहा हूँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान कर रहे थे, और उनसे जो मुखालिफ शख्स था वो कहता है क़ाल अबू बकर और क़ाल उमर, कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया या उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया। एक इख्तिलाफ पैदा हुआ था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। तो जब आप यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की, तो सामने जो मुखालिफ था उसने कहा लेकिन अबू बकर ने तो ऐसे फरमाया है, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने तो ऐसे फरमाया है। तब उन्होंने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं तुम पे अल्लाह यानी पत्थर की बारिश ना कर दे, पत्थर की बरसात ना तुम पे जो है भेज दे, इसलिए क्योंकि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकराकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करते हो। सुभान अल्लाह। जबकि आप और हम जानते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम इस दीन में क्या है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बात
سامنے آ جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، پھر چاہے ابو بکر، عمر، عثمان یا علی رضی اللہ عنہ، کسی کے بھی قول کے مخالف اگر وہ بات پائی جائے، ظاہری طور پہ اگر ہمیں مخالفت نظر آ رہی ہو یا ایسے لگ رہا ہو کہ یہ بات جو ہے حدیث سے ٹکرا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کا عمل کبھی جو ہے نبی کے مخالف نہیں ہوتا، لیکن ہمارے فہم قاصر کی وجہ سے اگر ہمیں ایک بات ایسی لگ رہی ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو اور باقی صحابہ کی بھی اگر بات دوسری طرف ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم صحابہ کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں تو سوچئے کہ ائمہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور اسی طریقے سے اس امت کے جو دیگر علماء کرام آئے ہیں، ان سب کا کیا درجہ ہوگا۔ یہ بھی اسی مقام پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو ہے پہلا مسئلہ تھا کہ ہمارا جو مصدر ہے دین کا وہ قرآن و سنت ہے۔ اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ اگر دین سیکھنا ہے تو قرآن و سنت سے سیکھنا ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے یا اگلا جو قاعدہ ہے، فرمایا ان اہل السنت والجماعہ لا يستقلون بفہم القرآن عن السنہ۔ فرمایا کہ اہل سنت کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کو صرف لے کر کے سنت کو چھوڑ دینا یہ ان کے طریقہ کار میں نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہے یا صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اور سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اکیلا نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو اکیلا جو ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں قاعدہ بیان کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ایسے بھی لوگ افسوس کے ساتھ اس امت میں پائے گئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، قرآن کو صرف اپنے فہم سے سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، یہ بات بالکل بھی غلط ہے کہ انسان صرف قرآن پہ اعتماد کر کے جو ہے فلاح اور جو ہے نجات پا سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ خود قرآن میں یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے، جیسے کہ آپ اور ہم آنے والے آیتوں میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ سنت کو جو ہے اپنانا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہمیں قرآن کو اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن دونوں کا جو ہے برابر کا مقام ہے جب ہم دین سیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ جو چیز قرآن میں آ جائے وہ بھی ہمارا دین ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ جائے وہ بھی ہمارا دین ہے۔ چند آیتوں کو جو ہے یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے، فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر ذمہ دار بنائے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ تمہارے حکمران ہو یا تمہارے علماء ہو، جیسے کہ سلف نے بیان کیا۔ اولی الامر منکم کا معنی کہ حکمرانوں کی اور ہدایت یافتہ عالم دین کی جو ہے آپ کو اتباع کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا جو ہے منازعہ پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کسی چیز میں جو ہے آپ کے درمیان دو رائے پیش آ جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جو ہے اسے تولو اور دیکھو کہ کون سا کلام صحیح ہے اور کون سا کلام غلط ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف قرآن کو ہم دلیل لیتے ہیں بلکہ برابر سے جو ہے سنت کو بھی اپنے اس دین کا برابر کا دلیل اور برابر کا جو ہے ایک مصدر ہونے کا جو ہے اسے حصہ دار مانتے ہیں۔ فرمایا وَقَوْلُهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر کو جو ہے نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس ذکر کو بیان کر سکو اور اس کی وضاحت کر سکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کلام کو اللہ نے نازل کیا اسے بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو صرف قرآن نازل کر دیتے اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر کے تو کیا وہ کافی نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور اس قرآن پر عمل کر کے اور اس قرآن کو لوگوں تک جو ہے واضح کر کے اپنی سنت کے ذریعے اپنی زندگی کا طریقہ بیان کر کے صحابہ کرام تک اس یعنی دین اسلام کو ایک نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے کلام کے یعنی ذریعے جو ہے حدیثوں کے ذریعے اس قرآن کو واضح کر دیا، اور یہی کلام آپ کے اور ہمارے درمیان آج محفوظ ہے۔ اس کلام پہ ہم مستند ہو کر
قرآن کو سمجھیں گے جسے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ فرمایا سورہ نور کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ڈر جائے وہ لوگ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے جو ہے مخالفت کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے اس طریقے کے جو ہے خلاف وہ جاتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں عذاب علیم میں ڈال نہ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رد کرنا، یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے گا، یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور یہی حال ان لوگوں کا آج ہے جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر کے صرف قرآن سے جو ہے اپنے دین لینے کا جو ہے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ یقیناً مجھے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کتاب دی گئی، ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه۔ فرمایا یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو مجھے کتاب جو کہ قرآن دی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی کہ سنت دی گئی ہے۔ نہ صرف قرآن دی گئی ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے صرف قرآن نہیں بلکہ سنت بھی دی گئی، تاکہ آنے والے کسی شخص کو جو ہے یہ حق نہ بنے کہ کہہ دے کہ قرآن ہی کو جو ہے لو اور سنت کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قریب ہے ایسا کوئی انسان یا کوئی آدمی آ جائے جو اپنے تخت پہ ٹیکا لیا ہوا ہو اور بڑے آرام سے یہ کہتا ہو کہ اس قرآن کو لازم پکڑ لو، جو تم اس میں حلال پاؤ وہ حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ صرف قرآن کو تھام لینا اور سنت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سنو مجھے قرآن بھی دی گئی ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے جو اس کے مثل ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ دیکھیں کہ قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے جو کہ نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کبھی یہ چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ صرف قرآن سے ہماری ہدایت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ہمیں ضرورت ہے، اور چند ایسے احکام ہیں جسے صرف سنت میں بیان کیا گئے ہیں، تو ان احکام پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں سنت کی جو ہے ضرورت اور اس کی حاجت ہے، اس سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے، قرآن کی تفسیر یا سنت قرآن کی جو ہے تفسیر کرتی ہے۔ علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں فَالسُّنَّةُ تُبَيِّنُ الْقُرْآنَ کہ وَتُوَضِّحُهُ وَتُفَسِّرُهُ، کہ سنت قرآن کا بیان کرتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس کی طرف وہ دلالت دیتی ہے کہ کیا اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنَ الْاحْتِجَاجِ بِالسُّنَّةِ إِلَى جَانِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، کہ قرآن سے جیسے آپ دلیل اٹھاؤ گے یا دلیل آپ اس سے حاصل کرو گے، اسی طریقے سے آپ کو سنت سے بھی جو ہے دلیلیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پر علامہ صالح فوزان نے ایک مثال دی نماز کی، صلاۃ کی، انہوں نے جو ہے مثال دی، بیان کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو کیسے ہم قائم کریں گے، کیا معنی ہے اس نماز کا، کیا مفہوم ہے، کیسے چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس نماز کو قائم کریں؟ یہ سوائے سنت کے آپ کو کوئی بتلا نہیں سکتا۔ یہ چیز آپ کو سنت میں ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ نماز یا صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور ہر نماز میں کتنی جو ہے آپ کو رکعتیں ادا کرنی ہیں، کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، کیا ادائیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے، کیا اقوال ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ سارا کے سارا علم جو ہے سنت سے آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ سنت کو جو ہے چھوڑ دیں گے تو یہ قرآن کی آیت کو آپ کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طریقے سے نماز ادا کرنا جیسے کہ تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور ہر سکنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جو ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر چیز کو سنت میں جو ہے صحابہ کرام نے بڑی امانت کے ساتھ جو ہے آپ تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ آپ کو قرآن اور سنت دونوں کو تھام کر کے جو ہے اس دین کو سمجھنا ہے۔ پھر فرمایا سنت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں لیکن ہناک طوائف
من الضلال لا يحتجون بالسنہ، کچھ ایسے آپ کو گمراہ فرقے اس امت میں پائے جائیں گے جو سنت کو اپنا مصدر شریعت نہیں مانتے، اس سے احتجاج نہیں کرتے، یعنی سنت کو حجت نہیں مانتے، اس سے کوئی دلیل نہیں لیتے، جیسے کہ مثال کے طور پر خوارج کا انہوں نے بیان کیا اور ان کے نہج پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر یعنی طوائف اور گروپس ہیں جن کا جو ہے ذکر کرنا یہاں مکمل طور پہ ممکن نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں ہماری امت میں افسوس کے ساتھ جو سنت کا انکار کرتے ہیں، اور سنت کا انکار کرنے والے یا تو مکمل طور پہ سنت کا انکار کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں داخل نہیں ہوتی، جو ان کے عقل سے جو ہے نہیں ملتی، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے گمراہ ہیں۔ فرمایا کما یقولون یسمون بالقرآنیین یا بالقرآنیہ، اپنے آپ کو اہل قرآن یا قرآنیین کے نام سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن علامہ صالح فوزان یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یعنی لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقُرْآنِ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پہ معتمد ہیں، وَكَذِبُوا فِي هَذَا، یعنی وہ یہاں پر جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ جھوٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ قرآن پہ حقیقی طور پر معتمد نہیں ہے۔ لم يعتمدوا علی القرآن، یہ صرف ان کا ایک باطل دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کے تابعدار ہیں، حقیقتاً یہ لوگ قرآن کے تابعدار نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ حقیقتاً قرآن کی اتباع کرتے تو اس آیت کا وہ کیا کرتے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے اسے قبول کر لو، اسے لے لو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اس آیت پہ آپ کیسے عمل کر پائیں گے جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمیں دی ہے اور کیا چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ دو چیزوں کو ہم سوائے سنت کے کہیں اور سے نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا یہ جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہی سے اپنا دین لیتے، یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اور یہ کبھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پہ عمل کرنا یعنی قرآن پہ عمل کرنے کے متطلبات میں سے اور واجبات میں سے یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پہ بھی عمل کریں۔ فرمایا فَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْقُرْآنِ، وہ حقیقی طور پہ قرآن کے بھی متبع نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور سلف صالحین نے اس کی کیا تفسیر دی، فرمایا الکتاب هو القرآن، قرآن کتاب ہے، اور حکمت کیا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن ہی سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نہ صرف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بلکہ سنت مصطفیٰ بھی دی گئی ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی نبی کی اطاعت کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیسے آپ نبی کی اطاعت کرو گے، کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرو گے، جب تک کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ان کی امتوں کے ذریعے جو ہے کی جائے، ان کی امتوں پہ یہ واجب ہے کہ اپنے پیغمبروں کی وہ اطاعت کرے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان آج بذات خود موجود نہیں، تو ان کے فرمان کی اطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے مطابق ہیں اور موافق ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اللہ رب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے۔ اور اس میں دیگر آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں بہت زیادہ موجود ہیں، یہ چنندہ آیتوں کا جو ہے ذکر یہاں پر اس مقام پہ کیا گیا ہے، جو ساری کی ساری اس بات کی دلالت دیتے ہیں کہ سنت کا انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کو بڑے غور سے سمجھنے کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ سنت کے تعلق سے اور سنت اور کتاب یعنی قرآن اور سنت کے تعلق سے عموماً یعنی لوگوں میں جو یعنی گروپس ہیں یا لوگوں میں جو فرقے، جس طریقے سے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اتباع اور اسی طریقے سے جو ہے منہج سلف کو اتباع کرنے کے تعلق سے، آج ہم قرآن اور سنت کے تعلق سے الگ الگ جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی ہم تصنیف کریں گے، ان کی ہم کلاسیفیکیشن کریں گے کہ کون کس زمرے میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو صرف، یہاں پر خطا ہے، صرف قرآن سے جو ہے دین لینا ان کا جو ہے طریقہ ہے، صرف قرآن سے دین لینا جو ہے یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ لوگ کیا مانتے ہیں، یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ صرف قرآن سے جو ہے دین لیا جائے۔ یہ لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، مکمل طور پر جو ہے سنت کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ
مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک ایسی بھی قوم پائی جاتی ہے جو صرف قرآن کو اپنا دین لیتی ہے اور سنت کو جو ہے اپنا دین نہیں مانتی یا نہیں سمجھتی. نمبر 2، دوسری جو گروپ ہے قرآن اور کچھ احادیث سے دین لینا. قرآن اور کچھ احادیث سے دین لینا. ایسے بھی لوگ اس امت میں پائے جاتے ہیں جو قرآن تو لیتے ہیں لیکن سنت لینے کی جب بات آتی ہے یا حدیثیں لینے کی جب بات آتی ہے تو وہ لوگ کچھ لے لیتے ہیں احادیث جو ان کے موافق ہو، جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، اور کچھ حدیثوں کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جو ہے فکر اور ان کی باطل طریقے کے جو ہے وہ مخالف وہ حدیثیں پائی جاتی ہیں. یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ حدیثیں جو کثرت سے روایت کی گئی ہو، جسے متواتر کہا جاتا ہے، ایسے حدیثوں کو ہم لیں گے، اور جو ایک ہی راستے سے حدیث آئی ہو اس حدیث کو ہم ٹھکرا دیں گے، جسے احاد بھی کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ الگ الگ طور پہ جو ہے پائے جاتے ہیں جو تعویل کرنے لگتے ہیں کہ ہر حدیث کو جو ثابت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ دوسرا گروپ ہے. اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے آپ کو یعنی دائرہ ملے گا جس میں یہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے دین لینے کو جو ہے اپنا دین سمجھتے ہیں. قرآن اور صحیح حدیث سے جو ہے اپنا دین لینا اسے اپنا طریقہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوئے جو قرآن ہی سے دین لیتے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو قرآن اور کچھ احادیث سے اپنا دین لیتے ہیں. نمبر 3 وہ ہیں جو قرآن اور ساری صحیح حدیثوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے اپنا دین لینا جو ہے وہ اپنا یعنی وہ اپنے دین کا حصہ اسے سمجھتے ہیں. کیا ہمیں اس میں بننا ہے؟ یہ کیا ہمیں اس دائرے میں آنا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، اس دائرے میں بھی نہیں آنا. اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے، اس میں آپ کو آنا ضروری ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں اپنے سامنے. وہ دائرہ ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ سمجھنا. یہ دائرے میں ہمیں آنا. جو تیسرا دائرہ ہے وہ کہنے کے حد تک تو صحیح لگتا ہے کہ بھئی قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں دین لینا ہے، لیکن اس میں بھی ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث پر معتمد ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو ہدایت کے لیے صرف قرآن اور صحیح حدیث نہیں بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کو سلف صالحین کے منہج پہ سمجھنا جو ہے یہ لازم ہے، جو کہ آج کا ہمارا چوتھا قاعدہ ہے جسے ہم اس سلائیڈ کے بعد لیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 جو تصنیفات ہیں یا 4 جو گروپ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو سب سے چوتھا گروپ ہے قرآن اور صحیح حدیث کا اقرار کرنا اور اسے سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا اور اس پر جو ہے عمل کرنا، یہ آپ کو جو ہے نجات تک پہنچا سکتی ہے. ورنہ صرف قرآن اور صحیح حدیث سے اپنے فہم قاصر سے اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہونے کے لیے جو ہے آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. اب دیکھتے ہیں کہ چنندہ جو فرقے ہیں ان دائروں میں، سب سے پہلے اہل قرآن یا منکرین حدیث. منکرین یہاں پر ایک غلطی ہے، منکرین حدیث جو ہے وہ اس دائرے میں آتے ہیں. اہل قرآن یا منکرین حدیث جو صرف قرآن سے جو ہے اپنا دین لیتے ہیں اور حدیثوں کا وہ انکار کرتے ہیں کلی طور پر. پھر ایسے بھی کچھ منکرین حدیث ہیں جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ ہے اور عقلانیین جسے کہا جاتا ہے، جو حدیثوں کو اپنے عقل سے جو ہے ٹٹولتے ہیں اور عقل سے جو ہے اسے جائزہ لیتے ہیں. اگر ان کی عقل کے مطابق انہیں حدیث کوئی پائی جائے تو اس حدیث کو وہ قبول کرتے ہیں، اور اگر ان کے عقل میں وہ حدیث جو ہے انہیں سمجھ نہیں آتی تو اس حدیث کو وہ انکار کر دیتے ہیں اس حجت سے کہ یہ حدیث ہمارے عقل کے مخالف ہے. معاذ اللہ، ہماری عقل قاصر کب سے کسوٹی بن گئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے تولیں گے اور اسے ہم صحیح اور غلط ثابت کر سکتے ہیں. ہمارے لیے سنت کا ثابت ہو جانا صحیح طور پر یہی کافی ہے. اب چاہے وہ ہمارے عقل سے ٹکراتی بھی کیوں نہ ہو، وہ حدیث صحیح ہے اور ہمارا عقل جو ہے وہ باطل ہے اور وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقل اور ہماری فہم قاصر ہے، ہم نہیں جو ہے ساری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں. پھر جو تیسرا فرقہ ہے قرآن و صحیح حدیث کی اتباع کرنے والا، وہ منہج سلف کے سارے مخالفین اس دائرے میں آ جاتے ہیں، جو قرآن و صحیح حدیث کو لیتے تو ہیں لیکن سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں لیتے، اپنے خود کے فہم یا خلف کے جو ہے فہم کے تعلق سے لیتے ہیں. اور خلف کون ہے؟ سلف کے زمانے کے بعد جو شخصیات آئے یا جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی فکر جو پھیلائی ہے ان کو ہم خلف کہتے ہیں، جو سلف کے بعد آئے ہیں. تو ان لوگوں کے قول کو سلف کے قول پہ ترجیح دینے والے یہ تیسرے دائرے میں آتے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چوتھے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو ہم سمجھیں سلف صالحین کے فہم
اور ان کے منہج پر، کیونکہ یہی جو ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح منہج ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہمارے یعنی کہ جو ہے چوتھے پرنسپل یا قاعدے کی طرف۔ فرمایا کہ انہم، یعنی سلف صالحین کے تعلق سے فرمایا انہم لا یستقلون بفہم الکتاب والسنہ عن فہم السلف الصالح۔ فرمایا کہ جو ہے سلف صالحین کبھی بھی، یا سلف صالحین کے جو اعتقادات ہے یا ان کا جو منہج ہے، اس میں سے یہ ہے کہ کتاب و سنت کو کبھی اکیلا سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی ہے کہ قرآن اور سنت اور ان دونوں کو فہم سلف پر سمجھنا، یہ آج کا خلاصہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کو اکیلا نہیں مانتے کچھ لوگوں کی طرح، قرآن کے ساتھ سنت کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کو اکیلا نہیں مانتے بلکہ قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں جس طریقے سے اس امت کے سب سے بہترین مسلمانوں نے سمجھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ سب سے پہلے شاگرد تھے، جو کہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کی سمجھ کے مطابق ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کی سمجھ کو الگ کر دیں گے اور صرف قرآن و سنت کو جو ہے لے کر کے اکیلے طور پر یا علیحدہ طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور ہم نے اپنے آنکھوں سے بالمشاہدہ جو ہے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے علاوہ دوسرے طریقے سے جو ہے سمجھنے کی کوشش میں گئے، وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے اور وہ سب کے سب جو ہے باطل عقیدوں میں جا کر کے جو ہے پڑ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو نجات پانی ہو تو اسے چاہیے کہ سلف صالحین کا وہ متبع بنے اور ان کے فہم کے مطابق اس کتاب کو اور سنت کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے۔ یہاں پر چنندہ آیتیں ہیں جسے بیان کیا گیا ہے، مؤلف حفظہ اللہ نے فرمایا، پہلی آیت جو کہ سورہ نساء کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بہت اہم اور بہت بڑی دلیل ہے فہم سلف کے تعلق سے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کے راستے سے جو ہے جدا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، یعنی فرمایا من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا، اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے ہدایت کو دیکھ لیا، اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہو گئی تھی، اس کے باوجود نبی کے راستے کو وہ چھوڑ بیٹھا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایسے راستے کو اپناتا ہے جس پہ مؤمنین کا طریقہ نہ ہو، مؤمنین کا راستہ نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ مؤمنین کون ہے؟ یہ سلف صالحین ہے۔ سب سے بہتر مؤمن کون ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین کا جو ایمان ہے وہ سب سے بہترین ایمان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد اس کے کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی ہو، جو نبی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور سبیل مؤمنین کو ترک کر دیتا ہے، اور سبیل مؤمنین یعنی نبی مؤمنین کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ اسے وہی پھیر دیتا ہے جہاں وہ اپنے منہ کو پھیر کر کے جو ہے پلٹ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ اسے جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ سب سے دردناک جو ہے حال کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو ایسے انسان کا ہو سکتا ہے۔ ایسے انسان سے بدتر کون ہے جو ہدایت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے اور جان لے کہ یہی حق ہے، اور صحابہ کرام کے راستے پہ وہ چلنے لگے، اور اس کے بعد اس راستے کو چھوڑ کر کے وہ یعنی یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی سبیل مؤمنین کو چھوڑ کے دوسروں کے راستے پہ وہ چلنے لگتا ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے بدترین شخص کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدترین شخص کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اس آیت کو ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا، والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت پا گئے مہاجرین و انصار میں سے، والذین اتبعوهم باحسان، یہاں پر سلف صالحین کی جو ہے فضائل میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور فرمایا ان سے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے، یہاں پر بھی صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے جو ہے جن لوگوں نے نبی پر ایمان جو ہے لایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کے طریقے پہ ایمان لانا، یا صحابہ کے راستے پر ایمان لانا، یا صحابہ کے جو ہے
ایمان کی طرح ہمیں ایمان لانا جو ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، کفار مکہ نے فرمایا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے جیسے جو ہے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ سفہاء کہتے ہیں کم عقل لوگوں کو، کہ ان لوگوں کی طرح ہم کیسے ایمان لائے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، دراصل کم عقل کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ ولکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں کہ جو ہے کس کے پاس عقل کی کمی ہے، کون جو ہے بے وقوفی کے راستے پہ جا رہا ہے، کون اپنے آپ کی ہلاکت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ یہ لوگ اس بات کی حقیقت نہیں جانتے۔ تو ان چنندہ آیتوں میں جو ہے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ فہم سلف کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے، اور سبیل مومنین کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ سبیل مومنین کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور مومنین میں سب سے بہترین سبیل اگر ہے تو صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کا جو ہے سبیل ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کا سبیل نہیں ہو سکتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہم قول یہاں پر نقل کیا ہے مؤلف نے، فرمایا اصبر نفسک علی السنہ، کہ اپنے آپ کو سنت پر قائم رکھو اور اس پہ ڈٹے رہو اور اس پر صبر کرو۔ وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پر رک جاؤ جہاں پر سلف صالحین رک گئے، اس سے آگے نہ جاؤ۔ وقل بما قالوا، اور وہی کہنا جو وہ کہتے ہیں۔ وکف عما کفوا عنہ، اور اس چیز سے باز آ جاؤ جس چیزوں کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ واسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالحین کے راستے پر تم چلنے لگو۔ فإنہ یسعک ما وسعہم، کہ جو ان کے لیے کافی تھا اس دین میں وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ ان سے زیادہ سمجھنے کی تم کوشش نہ کرنا، یا ان سے زیادہ عمل کرنے کی تم کوشش نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے سمجھا ہے وہ سمجھ جو ہے اس دین کو یعنی اس دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی سمجھ نجات کے لیے کافی ہے۔ اب کوئی ایک ایسا انسان آ جائے جو سلف صالحین سے ہٹ کر کے کوئی سمجھ یعنی لانا چاہتا ہے، کوئی قول لانا چاہتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ سلف نے جو کہہ دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے نہ ہمیں جو ہے ایک قدم آگے جانا ہے، نہ ایک قدم ہمیں جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ فرمایا یعنی فإن السلف كانوا أعظم عقولا، کہ سلف صالحین کی افضلیت کیوں ہے ہم پر؟ کیونکہ ان کے عقل یعنی ان کے عقول جو تھے، ان کے سمجھنے کی جو استطاعت تھی بہت عظیم تھی، ان کے عقل بہت ہی عظیم تھے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ان کے پاس استطاعت ہم سے زیادہ بہتر تھی۔ وَأَكْثَرُ فَهُومًا، ہم سے اچھا وہ سمجھتے تھے باتوں کو۔ وَأَحَدَّ أَذْهَانًا، ہم سے زیادہ ان کے عقل تیز تھے، ان کی فکر اور ان کی سوچ ہم سے زیادہ تیز تھی، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سمجھتے تھے۔ وَأَلْطَفُ إِدْرَاكًا، اور ان میں جو ہے باتیں سمجھنے کی کیفیت جو ہے بہت بہتر تھی ہم سے لاکھ درجے۔ ہم شاید باتوں کو نہ سمجھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سمجھا کرتے تھے، اور ان سے جو ہے ان کی باتوں کو وہ قبول کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یہاں پہ نقل کیا، فرمایا من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو اپنا یعنی رہبر بنانا چاہتا ہے تو وہ ایسے شخص کو اپنا رہبر بنائے جو کہ مر چکا ہو، جو کہ زندہ نہیں ہو۔ کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو شخص زندہ ہے اس پر یعنی یہ امکانیت ہے کہ وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، وہ فتنے سے بچا نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے فتنے میں پڑ جائے، لیکن جو لوگ مر چکے ہیں وہ فتنے سے بچ گئے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ بہترین قوم جو ہم سے پہلے گزر چکی ہے وہ ہے صحابہ کی قوم، اور تابعین و اتباع تابعین کی قوم۔ ان میں اگر آپ اپنا رہبر ڈھونڈتے ہیں تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کے اعمال جو ہے بند ہو چکے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہے اس پہ مہر لگا دی گئی ہے، اگر آپ اس کی اتباع کر لیں تو نجات کے لیے کافی ہے۔ اولئک اصحاب محمد ابر هذه الامت قلوبا، فرمایا کہ جو ہے اس امت کے سب سے بہترین جس کے دل تھے وہ صحابہ کرام کے دل تھے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، جن کا جو سب سے زیادہ گہرا اگر علم تھا تو وہ صحابہ کرام کا علم تھا۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کے پاس تکلفات پائے نہیں جاتے۔ آج جو ہمارے زمانے میں جو تکلفات پائے جاتے ہیں یہ تکلفات صحابہ کے پاس نہیں پائے جاتے تھے۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وإقامت دینہ، یہ ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رہیں اور اس دین کو وہ قائم کر کے اس امت تک پہنچائیں۔ فَرْفَعُوا لَهُمْ فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، کہا کہ ان کے حق کو جانو، ان کے حق کو پہچانو، اور صحابہ کو ان کا حق ادا کرو۔ اور صحابہ کا جو ہے حق ادا کرنے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ہم ان کی اتباع کریں۔ وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ، اور ان کے راستے کو جو ہے آپ پکڑ لو اور تھام لو۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ اور صراط مستقیم پہ قائم ہیں۔
فرمایا کہ جو یہ کس کا قول ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ خود ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کا راستہ پکڑ لو، صحابہ کرام جو کہ ہمارے لیے سلف ہیں ان کا راستہ پکڑ لو، اور ان کے راستے پکڑنے میں یا ان کے طریقے پہ چلنے سے جو ہے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، انسان جو ہے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے انتہا میں مصنف جو اس کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے فرمایا، سوال کیا اور شیخ صالح الفوزان یہاں جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ احسن اللہ الیک یوجد مسائل کبیرۃ جدا لا يمكننا ان نفهمها الا من خلال فهم الصحابہ رضی اللہ عنہم کخلافنا مع الفرق الاخرى۔ فرمایا کہ کئی ایسے مسئلے موجود ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو نہ سمجھیں، جیسے کہ تقدیر کے کچھ مسائل ہیں، بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں تقدیر کو لے کر کے، تو ان مسائل میں آپ کیسے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ گے، تقدیر کے مسائل میں کیسے آپ جو ہے نجات پاؤ گے جب تک کہ آپ صحابہ کا فہم جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے مرتکب الکبیرہ، وہ شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہو، ایسے شخص کے تعلق سے بڑا اختلاف اس امت میں آیا ہے کہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل رہتے ہوئے گنہگار ہے۔ یہ سب مسائل کا حل آپ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے مسائل کیسے آپ سمجھ پاؤ گے؟ یہ سارے کے سارے مسائل آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ صحابہ کا جو ہے فہم آپ نہیں سمجھو گے، صحابہ سے آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے۔ فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَ هَذَا الْمَنْهَجِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَن يَفْهَمَ الْقُرْآنَ فَهْمًا خَاصًا بِهِ، کہ اگر ہم صحابہ کے فہم کو ہٹا دیں تو ہر شخص کا اپنا ایک فہم ہوگا، آپ کا ایک فہم ہوگا، اللہ کا ایک فہم ہوگا، یعنی 100 لوگ ہوں گے، 100 لوگوں کے اپنے اپنے فہم کرنے کے جو ہے اس دین کو سمجھنے کے جو ہے اپنے طریقے ہوں گے۔ تو کیا یہ دین ضائع ہونے کے لیے کافی نہیں کہ جو ہے لوگ الگ الگ طور پہ اس دین کو سمجھیں؟ یا سمجھنے کا انداز بھی ایک ہونا چاہیے؟ جب یہ دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، تو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک طریقہ آپ کا ہے یا میرا ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کا ہے، سلف صالحین کا ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر اس قرآن اور سنت کو سمجھے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں، نعم نقول انه لا يمكن فهم القرآن والسنة الا باتباع منهج السلف، قرآن و سنت کو قطعی طور پر سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ سلف صالحین کے کلام کو ہم سمجھ نہ لیں گے۔ لا يمكن ان ياتي واحد في آخر الزمان، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آخری زمانے میں کوئی ایک انسان آ جائے اور وہ یہ کہے وَيُلْغِي مَنْهَجَ السَّلَف، منہج سلف کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اس کو جو ہے وہ باطل قرار دے دے، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں قرآن و سنت کو ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہوں، قرآن و سنت کو جو ہے میں خود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں۔ هذا ضلال، یہ گمراہی ہے، وَهَذَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ، اور یہ امت کو جو ہے تفرقے میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے کیونکہ آپ جو چیز سمجھیں گے وہ میں نہیں سمجھوں گا، اور میں جو نہیں سمجھ سکتا وہ تیسرا آدمی نہیں۔ اسی طریقے سے 1000 لوگ آ جائیں گے اور 1000 قول بیٹھے بیٹھے جو ہے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ دین جو ہے مکمل طور پر ضائع ہو جائے گا اور امت جو ہے تفرقے میں پڑ جائے گا۔ تو امت کے اتحاد کی جو بات کرتے ہیں، امت کو جمع کرنے کی باتیں جو کرتے ہیں، امت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات جو کرتے ہیں، جب تک وہ سلف صالحین کے منہج کو پروموٹ نہ کریں، جب تک وہ سلف صالحین کے منہج کو جو ہے خود نہ اپنائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں اور ان لوگوں سے ہی تعلق قائم کرے جو سلف صالحین کے کلام کو لیتے ہوں، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کرے جو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج سے جو ہے مخالف فہم رکھتے ہوں، تب تک اس امت میں اتحاد قطعا نہیں ہو سکتا، تب تک اس امت میں جو ہے اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علامہ صالح فوزان نے، وَقَطْعٌ لِصِلَةِ خَلَفِهَا مَعَ سَلَفِهَا، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سلف صالحین کی دعوت کو چھوڑ دیا جائے، وہ انسان اس امت کو اپنے سلف صالحین سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے، اس امت کو اپنے سلف صالحین سے ان کا رشتہ جو ہے توڑنے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو کہتا ہے کہ ہمیں سلف کے فہم کی ضرورت نہیں۔ آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہمیں سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، اور قرآن کے یعنی اس دین کے دو اہم بنیادی مصادر ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا بنیادی مصدر نہیں، دیگر مصادر فرعی طور پر ہے لیکن کوئی بنیادی مصدر ہے نہیں، اور ان دو مصادر کو اگر سمجھنے کا ایک واحد طریقہ ہے تو وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہم اسے سمجھیں گے، اور اس کے مخالف ہر وہ راستہ جو ہمارے آڑ میں آئے گا اس راستے کو ہم دیوار پہ ماریں گے اور اسے جو ہے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ سلف صالحین کے اصول میں سے ایک اہم چنندہ اہم اصول تھے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے آج۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان اصولوں کو ہمیں اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کوئی سوالات ہو تو وہ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، اور ہمارے بھائی انشاءاللہ اسے دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات اہم ہیں اور اسے پڑھیں۔ اور جو اٹینڈنس لنک ہم نے آپ کے اسکرین پر ڈالی ہے، اس بار کوڈ کو آپ اسکین کریں یا اس لنک پہ آپ ٹائپ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چیٹ باکس میں بھی یہ لنک ڈالی گئی ہے، آپ اس میں جا کر کے اپنے آپ کو اٹینڈ کر لیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس ریکارڈ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن شیخ۔ شیخ محترم شیخ، کچھ سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ والدین پہ دعویٰ کیسا کیا جائے، اصلاح کیسی کی جائے؟ اگر وہ منکر حدیث ہیں تو حسن سلوک سے کیسا پیش آئے اور کیسا کیا جائے، تھوڑا اس پہ واضح کریں۔ جی، جو مسئلہ یعنی والدین میں جو منکر حدیث ہو یا رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہوں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہوں، یعنی کہ جو ہے حتیٰ کہ اگر انسان کے والدین یعنی باطل عقیدے پہ ہو یا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو، جیسے کہ کچھ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے والدین کفر پر ہوتے ہیں، تو اپنے والدین کا احترام، ان کی تقدیر، ان کی محبت اور ان کی خدمت کرنا یہ واجب ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے پہ کیوں نہ ہو۔ آپ کو یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ اپنے والدین سے آپ قطع تعلقی کریں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، ان کی جو ہے آپ ان کی حاجتوں کو آپ پوری کریں، ان سے آپ محبت کریں۔ یہ فطرتی چیز ہے کہ ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں، تو ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے عقیدے، آپ چاہے منکر حدیث ہو یا کوئی بھی باطل عقیدے پہ ہو، کفریہ یا شرکیہ عقیدے پر ہو، آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بڑے لطف سے، بڑے پیار سے اور بڑی حکمت سے جو ہے آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں، ان کو ہدایت کے راستے پر لانا جو ہے آپ کا فریضہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اس باطل عقیدے پہ ان کی موت ہو جائے اور وہ جہنم میں چلے جائے۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، اور سب سے بہترین بر کرنے کے جو ہے کئی دروازے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ جس سے ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی جو ہے بر کر سکتا ہے یا اس کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و سنت کے اور سلف صالحین کے راستے پر لائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر بڑی کوشش کریں، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے یعنی کہ رشتہ داروں میں جیسے دعوت کیا کرتے تھے، کبھی مایوس نہیں ہونا کہ آپ اس چیز میں جو ہے آپ قاصر رہ چکے ہیں۔ آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کہ کسی شخص کی ہدایت ہو۔ تو آپ کو اپنی محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اپنے جو واجبات ہے، جو حقوق ہے والدین کی طرف، اسے مکمل طور پر ادا کرنا لازم ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ شیخ، ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے، جی کیا علم دوسرے منہج کے لوگوں سے علم لیا جا سکتا ہے؟ کچھ نام بار بار لیے گئے ہیں، مولانا مودودی صاحب اور سر سید احمد خان صاحب کا، تو کیا ان کی سے ہم علم لے سکتے ہیں؟ جی، دیکھیں، علم لینے کے تعلق سے اب جیسے اصول ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے مصادر قرآن و سنت ہے، اور اس قرآن و سنت کو فہم سلف پر لینا، تو ہر وہ شخص، چاہے میں بھی کیوں نہ ہو جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی ہو جو کوئی بھی آپ سے یعنی دین کے تعلق سے مخاطب ہوتا ہو، آپ کو اس بات کی جو ہے تاکید کرنا ضروری ہے، اس بات کو جو ہے آپ کو ایشور کرنا ضروری ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو سکھا رہا ہے، یہ انسان جو آپ کو پڑھا رہا ہے، کیا یہ قرآن و سنت کو فہم سلف صالح کے مطابق جو ہے دین لیتا ہے، یا فہم سلف صالحین کے مطابق جو ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تب معلوم ہوگا جب انسان اپنے آپ کے منہج کو واضح کرے، اپنے آپ کے طریقہ کار کو واضح کرے کہ بھئی ہم قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین سے جو ہے لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں کوئی ایسا قول کہہ دوں یا کوئی ایسی بات کہہ دوں جو فہم سلف کے مخالف ہو، آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے اس قول کے تعلق سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ جو ہے اس پہ مجھے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قول تو جو ہے سلف صالحین کے خلاف ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو، تو میں سلف صالحین کے قول پہ رجوع کر لوں، تو ایسا معلم یا ایسا استاد یا ایسا عالم یا ایسا شیخ یا ایسا علامہ ہی جو ہے آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے یا دین سکھلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ان اصولوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو سکھلا رہا ہو یا بتلا رہا ہو، ایسے انسان کو آپ اپنا استاد نہیں مانیں، آپ ان سے جو ہے دین قطعی طور پہ نہ لیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی وہ گمراہ کر دے گا۔ شیخ، اسی کی کنٹینیوشن میں ایک سوال ہے کہ ان کی مساجد میں کیا ہم ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ تعویذ پہن رہے ہیں تو ہم انہیں کیسا ان سے اصلاح کر سکتے ہیں؟ جی، یہ جو سوال ہے یعنی کہ بہت وسیع سوال ہے کہ یعنی صحیح طریقے کے علاوہ جو لوگ ہیں، باطل فرقے والے لوگ ہیں، کیا ان سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیا ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی مختلف مسئلہ ہے، اس میں کافی تفصیلات ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے ظاہری طور پر شرک دیکھ رہے ہو، یہ موٹی بات میں آپ کو سکھلا دوں کہ اگر آپ کسی سے ظاہری طور پر شرک دیکھ رہے ہو تو آپ اس سے پرہیز کریں،
اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے. اب تفصیلات میں جانا, اس پر حجت قائم کرنا, یہ الگ الگ مسئلے ہیں, لیکن آپ اپنی آنکھوں سے اگر کسی سے ظاہری طور پہ شرک دیکھ رہے ہو یا ان سے جو ہے کوئی کفریہ عمل دیکھ رہے ہو تو آپ ان سے دور ہو جائیں نماز کے معاملے میں, اور بہتر اسی میں بھی ہے کہ جو ہے آپ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ان سے دور ہو جائیں. یہ قاعدہ اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ. شیخ ایک سوال آیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جا سکتی ہے, اور تقلید اور اتباع کا فرق سمجھائیں پلیز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید, دیکھیں تقلید کا لفظ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی بغیر کسی دلیل مانگے کسی کی اتباع, یعنی کسی کو جو ہے کسی کی پیروی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآنی لفظ آیا ہے وہ یا دین میں جو جس اصطلاح کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اتباع, اور یہ لفظ بہت بہترین لفظ ہے پیروی کرنا, اور اسی لفظ کو جو ہے ہم استعمال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تقلید اب آج کے زمانے میں جو ہے یہ لفظ ایک مخصوص چیز پر جو ہے لے لیا گیا ہے کہ کسی بھی یعنی کہ جو فقہ کے جو الگ دیگر مذاہب ہیں ان مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو لے کر کے اس پر عمل کرنا بلا دلیل مانگے, اور اس مذہب میں جو کچھ بھی آ گیا ہے اسے جو ہے اپنی حجت مانتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم یعنی دلیلوں کو دیکھ سکتے ہیں, لہٰذا فلاں امام کی مکمل طور پر ان کے حق ان کے باطل سب کو جو ہے ہم قبول کرتے ہوئے ہم تقلید کریں گے. تو یہ اس مفہوم میں یہ لفظ لے لیا گیا ہے. اب ہم تقلید پہ تو خیر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے, وقت طویل ہو جائے گا, لیکن کہنے کا مقصد یہ سوال میں یہ آیا ہے کہ کیا نبی کی تقلید کی جا سکتی, نبی کی اتباع کی جائے گی, اور یہ لفظ بہتر ہے کہ ہم اتباع کا لفظ استعمال کریں کیونکہ تقلید کا ایک مخصوص معنی و مفہوم لوگوں میں رائج ہے. جزاکم اللہ خیرن شیخ. تو in interest of time we'll close the session here. Ikram bhai, can you please close the session if possible? جزاک اللہ خیر شیخ, آپ نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. اسکرین پر ایک لنک ڈال دی گئی ہے جس میں کوشچنز اینڈ آنسرز کے لیے جو ہے studysunnah.com/ask کوئی سوالات جو لائیو ویڈیو میں بھی جو ہے دیکھی گئی ہوں اور کوئی پوچھنا چاہتا ہو یا اسی طریقے سے آپ میں سے کوئی ہو جو سوال نہیں کر پایا ہو, اس لنک پر وہ سوال ڈال سکتا ہے. انشاءاللہ جواب دینے کا طریقہ دیکھا جائے گا, گروپوں میں اس کے آنسرز شیئر کر دیے جائیں گے. studysunnah.com/ask. جزاکم اللہ خیرن. تمام سے ریکویسٹ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے دوست احباب میں جو ہے اس پروگرام کے تعلق سے گروپ لنک سینڈ کریں, اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگز بھی جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر.